بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من أحوال المتقين. یہ معراج شریف کے متعلق جو ہے حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ نے بات قائم کر کے اس کے حالات بیان کیے تھے. حالات بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے تو وہاں جو ہے آپ آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے، یعنی پہلے آسمان پر، اور وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور وہاں بہت سے دسترخوان بھی دیکھے. دسترخوان میں میز جس پر کھانا کھاتے ہیں، جن پر بہت پاکیزہ گوشت یعنی حلال گوشت رکھا ہے، مگر وہ خالی ہے، اس پر کوئی شخص نہیں. اور دوسرے دسترخوانوں کے اوپر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، اس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں. جبریل السلام نے کہا کہ جبریل السلام سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہ وہ یہ کہ جو پاکیزہ دسترخوان ہے، صاف شفاف حلال کھانا ہے، وہ اس پر نہیں بیٹھے، اور یہاں جو سڑا ہوا ہے بدبودار گوشت، اس پر بہت سے آدمی بیٹھے گئے. جبریل السلام نے کہا کہ یہ جانتے ہو آپ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر حلال کو چھوڑ کے اور حرام کو کھاتے ہیں. یہ مجھے ان کی شکل و صورت اللہ جل شانہ آپ کو بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دنیا میں حلال کو چھوڑ کر حرام کو کھاتے ہیں. بھائی یہ ہے نا ابھی بات، یہ کھانا تو وہ بھی ہے اور کھانا تو وہ بھی ہے، لیکن ایک حلال ایک حرام ہے. لیکن جب آدمی کو گناہوں کی چٹ پڑ جاتی ہے، گناہوں کی لذت پڑ جاتی ہے، توبہ کے راستے سے اللہ کے دربار میں پیش نہیں آتا ہے تو اسے سب گندی ہی چیز پسند آتی ہے. حالانکہ بہت غور کرو تو آپ دیکھو کہ اس میں اور اس میں بظاہر جو ہے فرق کچھ نہیں ہے. یہ بھی کھائے گا تو کھانا ہے، وہ بھی کھائے تو کھانا ہے. لیکن جب طبیعت گندی بن جاتی ہے تو اندر سے روح کدھر ہوتی ہے ادھر مائل ہوتی ہے. روحانیت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، روحانیت نے پاکی کا روحانیت نہیں، یعنی یوں سمجھو کہ اس کا جب انسان کا دل میلا اور گندا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی کی طرف لپکتا ہے. حالانکہ یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے، یہ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے کہ سیم مزے میں سب میں ایک ہے. مثلا مان لو کہ جو ہے ایک قسم کی بریانی بنی ہے، وہ اور یہ دونوں مزے میں ایک ہے، لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے. حرام کیوں ہے کہ حرام کے پیسے سے بنی ہوئی ہے، اور حلال اس لیے کہ حلال سے پیسے. تو آدمی کی جب روح گندا ہو جاتی ہے تو اسی طرف مائل ہوتا ہے وہ. اللہ جل شانہ بہت فرمایا. بھائی جو آگے بات میں بڑے سوچنے کی بات ہے، مرتے وقت بھی شیطان کا بھی کام ہوگا اور فرشتوں کا بھی کام ہوگا، لیکن چونکہ عادت پڑ گئی ہے گندی چیز کی طرف مائل ہونے کی، تو یہ کہاں مائل ہوگا؟ شیطان. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت بات فرمائے. یہ عادت پڑ گئی یہاں، اور یہ اصل میں موت کے وقت نہیں، قبل الموت سے ہی یہ بات شروع ہو جاتی ہے. قبل الموت سے اللہ جل شانہ حفاظت. اب دیکھیے آگے بات سمجھ، آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے اور اس کو بھی خود یقین ہے کہ جینا نہیں. پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو حلال حرام کی طرف مائل کرتی ہے؟ اس حالت کے اندر کہ جب موت کی تیاری ہے اس کو خود کو یقین ہے، سب لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، ایکسرا بھی کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں جس کو ڈاکٹر وغیرہ بتاتے ہیں تو سچ بھی پڑ رہی ہے آج کل. تو بھائی اتنے دن ہے تو برابر اتنے دن ہوتے ہیں کہ ایک آلات ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ الغیب اللہ تعالیٰ اتنی آلات ہے، آلات کے ذریعے سے پتہ چلا سکتے ہیں. اس میں کوئی شریعت پر کسی قسم کو کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہے. ایک قسم کی آلات ہے. پہلے کے زمانے کے اندر ہوائی جہاز نہیں تھی، موٹر نہیں تھی، ہے نا، تو آدمی کس سے اونٹ پر سفر کرتا تھا، اور جو ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے 15 دن لگتے تھے، اور آج 40 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، 40 منٹ میں ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہیں نا. ایک قسم کے یہ آلات ہے. یہ بھی ایک ذریعے ہیں. ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر اس کو خود کو بھی یقین ہو گیا، اس کا بدن بھی کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی عین اس وقت میں کیا کرتا ہے؟ گناہ کی مائل ہوتا ہے. کیوں کہ روح پہلے سے گندی ہو جائے.
وہ گندی جب رو جاتی اور اس کو جو ہے بزرگان دین کے کلام بہت اونچے ہوتے ہیں. جو ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں بزرگوں کی اللہ والوں کی بہت قدر کرو جو گزر گئے ہیں وہ بھی جو تمہارے سامنے کوئی اگر آ جائے تو بھی ہے نا. ان کی باتیں جو ہوتی ہے وہ بالکل آج تک میں نے ان کے کلام کو پڑھتا رہا دیکھتا رہا سنتا رہا لیکن میں نے کہا کہ یہ اللہ والوں کے کلام بہت عجیب ہوتے ہیں. پچھلے لوگوں کے اندر جو ہے مشہور لوگ ہیں جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ سعدی بھی ہے اور رومی بھی ہے غزالی بھی ہے. تو مولانا حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح شریف کے اندر پہلے بھی سنا چاہوں غالباً نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بازار تھا بازار اور وہ بازار کیسا تھا جہاں خالص عطر ہی بک رہے تھے. بھائی یہاں تو پتہ نہیں لیکن آپ جاؤ گے بہت سے ملکوں کے اندر تو ایسا رواج ہے کہ بازار ہے تو اسی کا بازار ہے سب دکانیں اسی کی آپ کو ملے گی تاکہ جس کو جو کچھ لینا ہو تو اسی بازار میں پہنچ جائے. تو وہ بازار ہے اس کا نام عطرستان تھا. کیا تھا؟ یعنی عطر ملنے کی جگہ ساری لمبی یہی عطر تو یہاں بھی ہوتا ہوگا ایک ہی قسم کی لائن میں سب دکانیں. تو ایک آدمی جو ہے وہ بازار میں کبھی گیا نہیں تھا لیکن آج چلا گیا اس بازار کے اندر تو جاتے ہی تو بازار میں جاتے ہی بے ہوش ہو گیا گر گیا راستے میں گر گیا. لوگ جمع ہو گئے تو رومی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مصنوی شریف میں ارشاد فرمایا کہ سب لوگ جب جمع ہو گئے تو یہ آدمی بے ہوش ہو گیا. تو کوئی طبیب ڈاکٹر یہ وہ کسی نے کیا کیا سر سے ہلانا شروع کیا کسی نے کیا کیا کسی نے کیا کیا لیکن وہ آدمی ہوش میں نہیں آیا. اتنے میں جو ہے ایک آدمی نے دیکھا اس کو تو دیکھ کر باہر چلا گیا اور جانے کے بعد پھر جو ہے اس کی جو آستین ہے اس کے اندر چھپا کر کوئی دوا لایا مولانا رومی فرماتا آستین کے اندر اور وہ دوا جو لایا تھا وہ اس کو سونگا ہی فوراً ہوش میں آ گیا اسی وقت کھڑا ہو گیا سمجھ وہ باہر نکل آیا بازار. اب یہ آدمی تو گیا اچھا ہو گیا لیکن لوگ اس کے پیچھے پڑے کس کے پیچھے پڑے جو دوا لایا کہ بھائی یہ تو کوئی جادوئی کرشمہ ہے معلوم کر لے ہے نا. یہ نسخہ ہم لکھ لیں نسخہ جانتے ہو نسخہ کیسے کہتے ہیں ڈاکٹر جو لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں پرسکرپشن تو وہ لکھ لیں ہم یا کم از کم اس کے ہاتھ میں ہے دیکھ تو لے. تو اس نے آستین میں چھپائی کہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں مارو کو بتا نہیں رہا لیکن میں کیا کام بن گیا قانون. وہ جتنا انکار کرتا ہے اتنا ہی لوگ پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ تو کوئی آگے بات سن جائے یا تو ولی ہوگا یا کوئی ہونا بہت بار طبیب ہوگا یہ ہوگا ہے نا ہڑبڑ کا جاننے والا ہوگا. لیکن ہڑبڑ نے تو گڑبڑ کر دی ہڑبڑ نے کیا کر دی گڑبڑ کر دی. جب سب لوگوں نے گھیر لیا اور جانے ہی نہیں دیتے ہیں تو اس نے دیکھا آپ چھٹکارا نہیں ہے تو پھر تو آپ کیا دکھنا چاہتے ہو. آستین میں دیکھا کہ یہ پاخانہ تھا انسان کا ٹوائلٹ ایک کاغذ میں لے کر آیا تو لوگ تھو تھو کر کے پیچھے بھاگنے لگے کہا کیوں بھگتے ہیں. پھر بھی اس کو جو عقل مند لوگ نے پکڑا کہ یہ دوا بھی کام آ سکتی ہے تاکہ یہ دوا ہے یہ کس قسم کی مرض پر کام آتی اتنا بتا دو. تو رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اندر لکھا ہے تو بہت تفصیل پر اشعار میں گئے کہا کہ اصل میں یہ آدمی جو ہے میرا بھائی تھا. کیا تھا؟ دس از مائی برادر یہ میرا بھائی تھا اور یہ کام کرتا ہے بیت الخلاء میں 24 گھنٹہ یعنی مطلب 24 گھنٹے کا مطلب کہ اس کی نوکری ہے ٹوائلٹ صاف کرنے کی ہے دن بھر. تو وہ اس سے مانوس ہو چکی ہے اس کی روح. یہ اس نے یہ بازار کبھی دکھا نہیں. عطرستان میں آیا جو یعنی اتنے گلاب اور موگرا اور یہ اور وہ سونگا تو کیا ہو گیا بے ہوش ہو گیا کیونکہ اس کی روح سے اس کی مناسبت نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا میں فوراً گیا اس کی روح کے ساتھ جس چیز کو مناسبت تھی پاخانہ وہ لا کر سنگایا اس میں آ گیا. یہ رومی نے واقعہ لکھا مصنوی شریف میں بہت لمبے گئے ہیں وہ اس پر تو کتنی باتیں انہوں نے لکھی ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کی جب روح کو آتما کو جب کسی چیز سے دنیا میں نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو قبل الموت ہی اس کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے اور عند الموت میں سکرات میں عند الموت تو نظر بھی آتا ہے بہت سی مرتبہ. اب میں نے جیسا بھی کہا کہ آدمی معلوم موجود موت سے پھر بھی مزے سے جو ہے وہ گائن بھی سن رہا ہے مزے سے ننگی عورتوں کو بھی دکھ رہا ہے اور خوب لذت لے کر بات بھی کر رہا ہے. تو سوچے کہ یہ کیا ہوگا آخر کیا اس وقت تو خوف نہیں ہوگا تو لیکن کیا اس کی روح کے حالانکہ اس کا اعتقاد ہے آخرت کا جس کو یوں کہہ دیجیے کہ وہ مانتا ہے آخرت کو مسلمان ہے لیکن اس کے بعد یہ کیوں تو اصل میں کیا اس کی روح کو کیا ہو گئی یہ عادت پڑ گئی اس چیز کی وہ چھٹی نہیں. اور سکرات الموت تو آپ فضائل کی طالب میں سنتے رہتے ہیں. حضرت استاد معذکریہ نمبر اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کتنی مرتبہ آپ نے سنا میں نے سنا پڑھا ہم نے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا لوگ کلمہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فلانی عورت میرے سامنے کھڑی ہے اس کو لاؤ.
عورت کے عشق میں پڑا ہوا ہے یہ دکھا ہم نے. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں گئے, اللہ جل شانہ نے وہاں دسترخوان بچھایا تو اس رو نہیں کھا رہے اور جگہ بکھا رہے کیونکہ عادت پڑ گئی تھی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم سب لوگوں کو سننے کی بات یہ ہے کہ ابھی سے مار مچوڑ کر محنت کر کے تزکیہ نفس کرے, محنت کرے. جو چیز غلط پڑ گئی ہے ابھی موقع ہے, کیونکہ ابھی ہم بے ہوش نہیں ہیں, ابھی سکرات آئی نہیں ہے. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چاہے مر جاوے تو سستی کا علاج چستی حکیم محمد فرما گئے, سستی کا علاج کتنا بھی دیر ہو لیکن مار مر جائے. جیسے کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی آپ کو شوگر ہے, کسی صورت میں آپ بٹادے نہیں کھا سکتے ورنہ موت آ جائے گی, تو آدمی چھوڑتا ہے نا عادی ہونے کے باوجود, کوئی بھی چھوڑتا ہے کوک کی سگریٹ کی, تو اسی مار ہوگا. ابھی یہ جتنی خراب عادتیں ہیں, مثلا نظر بد ہے, بری نظر کرنا مردوں کا ہو, یہ بیان دونوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھی ہے. ہاں عورتوں کو بھی جب آگے پڑتی تو پھر چھٹتی نہیں. ہاں اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے بار بار بازاروں کے چکر غیر محرموں کے سامنے, حالانکہ کوئی خریدنا بچنا مقصد نہیں ہوتا ہے, لیکن بار بار بس. تو بھائی خیر سب باتوں کو جانے دو, بات کو پھیلانے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ جن چیزوں سے خدا ناراض ہے, جن کی عادت پڑ گئی ہے, اس کو اگر آج چھوڑو گے تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا. تو بھائی استغفار کریے. یہ آدمی کو ایک مرتبہ اس کی روح مڑ گئی, پھر چاہے 1 سال کے بعد بھی موت آتی ہے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. روح مڑ گئی نا ادھر بس, اب اسی کا کیا کرے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.